وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دراصل کل میں لائیو آیا تھا، بہت سارے دوستوں کا احبابوں کا خواہش تھا کہ آپ روزانہ لائیو کم از کم کسی وقت میں آئیے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی ٹائم میں انشاءاللہ کچھ آپ سے باتیں ہوں اور کچھ آپ سے مشورہ لیا جائے، کچھ آپ کو مشورہ دیا جائے۔ الحمدللہ کل بہت سارے احباب دوست شامل ہوئے تھے ہمارے لائیو میں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج بھی بہت سارے احباب دوست ضرور آئیں گے، کیونکہ ایک صاحب آئے ہیں فاسٹر، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ فاسٹ آدمی آپ ہیں اور فاسٹر آپ کا آئی ڈی کا نام بھی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دراصل میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اسلامک معلومات، اسلامک باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، اسلامی معلومات آپ تک پہنچاؤں اور اس سے کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ جناب شاداب صاحب بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت سارے احباب دوست آ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، احبابوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل فاسٹر صاحب، آپ کا نام کیا ہے جناب؟ نام بتا دیں انشاءاللہ۔ تمام احباب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب دوستوں کو خوش رکھے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ شاداب صاحب اگر فارغ ہیں تو انشاءاللہ آئیے، کچھ آپ سے گفتگو ہو جائے، کیونکہ بہت سارے احباب دوستوں کی شکایت ہوتی ہے کہ بھائی فون پر آپ بات نہیں کر پاتے ہیں۔ دراصل جس وقت میں فارغ ہوتا ہوں اس وقت ہمارے دوست احباب فارغ نہیں ہوتے، اس لیے فون پر بات نہیں ہو پاتی ہے۔ تو کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ باتیں دین کی بھی ہو جائے اور ہماری بھی کچھ گفتگو حال احوال ہو جائے۔ محمد زید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ زید صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ فلما قضا زید، قرآن کے اندر بھی یہ نام کا ذکر آیا ہے، ماشاءاللہ بہت بہترین نام ہے۔ جی، جو احباب دوست شامل ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ اپنے احباب دوست کو ضرور شامل کریں اور لائیو کو جہاں تک ہو شیئر ضرور کریں۔ اتر پردیش سے ہیں ماشاءاللہ، بہت کافی دور سے ہیں۔ چلیے جزاک اللہ، شکریہ۔ نام آپ کا بہت ہی بہترین نام ہے، زید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مانگا بیٹا جو ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں پالا، ان کا نام بھی زید ہی ہے۔ جناب کر کے انشاءاللہ تمام احباب دوستوں کو اور کچھ گفتگو آپ سے ہوگی، اسی لیے آپ تمام احباب دوستوں سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ ضرور آج کے لائیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ اور آج جو بات ہوگی انشاءاللہ اسلام کے متعلق باتیں ہوں گی، کچھ سوال و جواب ہوگا۔ جو احباب دوست جڑنا چاہتے ہیں تو میرا 3 سوال آج آپ کی خدمت میں ہے، اور جو ساتھی اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ انہیں ایڈ کر کے ہی وہ کہیں تو انشاءاللہ میں ان کو ایڈ کر کے ان سے سوال کا جواب ہوگا۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ جو ہمارے نبی ہے، پیغمبر ہیں، میسنجر ہیں، ہمارے پروفیٹ جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمر مبارک کتنی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے تمام آڈینس سے، تمام دوست سے، تمام احباب سے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ سوال و جواب کا کچھ سیشن چالو ہو اور اس پر بہت ساری چیزیں ہم سیکھ بھی سکیں اور سکھا بھی سکیں، یہ اصل مقصد ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ کو رسوا کرنے کے لیے یا آپ کو یہ کرنے کے لیے، بلکہ انشاءاللہ کچھ سیکھنے کی نیت سے یہ کام شروع کریں گے انشاءاللہ، آغاز کریں گے۔ عامر صاحب، عامر پٹھان، جو احباب دوست شامل ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ میرا 3 سوال ہوگا انشاءاللہ اسلامی معلومات، اسلام کے متعلق۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ جو احباب جانتے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور کومنٹ میں لکھے انشاءاللہ، دوسرے کے فائدے کے لیے
یہ بات اپنے ذہن میں ضرور رکھے کہ بلغوا انی ولو آیا کے تحت اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنا کچھ دیا ہے دوسرے کو دے، وہ دینی معلومات اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ دے ضرور انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ سمپل معراج جوائنٹ۔ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، پہلا سوال میرا یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے، اور آپ ایڈ ہوئے ہیں، اگر آپ کو جانکاری ہے تو انشاءاللہ جواب ضرور دیں، بہت آسان سا سوال ہے۔ جی پیسہ آواز بہت میرے کٹ رہی ہے، حساب آپ سے کی آواز بہت کلیئر نہیں آ پا رہی۔ پیسہ میرے حساب سے کتنی عمر ہے؟ 65 اور اس پر یاد نہیں بھول گئے۔ 65۔ جی چلیے، دوسرے احباب دوست جو شامل ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ آئے، اور آپ سے پہلا سوال یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے۔ بہت آسان سوال کا سیشن انشاءاللہ شروع کروں گا اپنے انسٹاگرام پر، اور جو احباب دوست شامل ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ لائف کو ضرور شیئر کریں ثواب کی نیت سے، اور بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، شرمانے کی بات نہیں ہے، اور یہ سیکھنے کا سلسلہ ہے۔ یہ ضرور آپ یاد رکھیں کہ میں ایسا نہیں کہ آپ کو سکھانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ آپ سے سیکھنے کے لیے بھی اور انشاءاللہ کچھ سکھانے کے لیے بھی آیا ہوں، دونوں کام رہے گا انشاءاللہ۔ مذاکرے کے طور پر یہ سیشن چالو ہوگا، اور روزانہ کے انشاءاللہ جو احباب دوست شامل ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اگر کوئی ساتھی میرے پہلے سوال کا جواب دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور آئے، تاکہ آپ کے چہرے کا دیدار بھی ہو اور کچھ آپ سے سیکھے بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے یہ ضرور بتائیے۔ جناب معراج صاحب ہیں انشاءاللہ، انہوں نے اپنا جو ان کے ذہن میں تھا وہ اپنا رکھے ہیں، اور باقی بات جو ساتھی احباب دوست شامل ہونا چاہتے ہیں کامنٹ میں نہیں بھائی، اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو لائیو آ کر جواب دیں انشاءاللہ۔ بنداس بوائے نواب ہمارا بھانجا بھی الحمدللہ شامل ہو گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے یہ ضرور آپ کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ، اور کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے یا شرمانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اور آپ پہ یہاں سیکھنے کی نیت سے انشاءاللہ یہ سیشن ہم چالو کیے ہیں، اور آپ آئے تو انشاءاللہ آپ کا خیر مقدم ہوگا۔ آپ ایسا نہ سوچے کہ آپ کو ہم یعنی امتحان لے لیں، بلکہ کوشش۔ عامر صاحب، عامر پٹھان صاحب ہائی لکھ رہے ہیں، بھائی آپ شامل ہوں اس کے بعد جواب دیں انشاءاللہ، آپ کے جواب کا ہم لائیو کاسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ فاسٹ جی عامر صاحب انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے، بہت آسان سا سوال ہے۔ اس وقت میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنے انسٹاگرام پر کیا شامل کروں، میں یہ سوچ رہا تھا۔ عامر صاحب جڑ گئے ماشاءاللہ۔ جی عامر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے جناب؟ ماشاءاللہ، میں آپ کا الحمدللہ۔ کمنٹ پڑھ لیا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ بھی دکھا دوں آڈینس کو۔ ماشاءاللہ آپ نے بہترین جواب دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے ماشاءاللہ، آپ کا آ گیا تھا۔ اور اب فاسٹرز جو ہے وہ زید صاحب، شاید کہ ان کے آئی ڈی کا نام فاسٹر ہے، انہوں نے اب لکھا ہے 63 سال۔ عامر صاحب ونر تو ابھی نہیں ہوئیے گا انشاءاللہ، ونر آپ کو کیا جائے گا جب ہمارے 3 سوال کا جواب مکمل دیجیے گا تب انشاءاللہ۔ پہلا سوال آپ فاسٹ آئے ہیں انشاءاللہ، اور بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے ذہن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں ہیں، اور کوشش یہ رہے کہ ہم جتنے نوجوان ہیں، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسا نہ ہو کہ زمانی ہو بلکہ عملی طور پر ہم اپنے نبی کو پہچان سکے کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی، ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی کیا ہے۔ عامر صاحب بہت بہت مبارک ہو، آپ نے پہلا سوال کا جواب دیا ہے،
اب آپ یہ بتائیں آپ ہے کہاں سے؟ کچھ تعارف ہو جائے ہمارے آڈینس سے. مہوا گجرات گجرات. سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ تو علم کا ایک کیا کہتے ہیں سمندر ہے گجرات. وہاں بہت سارے مدرسہ ہیں، ایک نہیں آ رہا مدارس بھائی. قائم ہو وہاں پہ. ماشاء اللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ ہیرا بنانے کا کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ. آپ بتائیے کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتنی لگاؤ ہے. ماشاء اللہ. آج بھی نوجوان ہے، اپنے کاموں میں مشغول ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے. ماشاء اللہ. بہت بہت مبارک ہو بھائی آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور پریکٹس کے ساتھ یعنی عملی طور پر ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہی دعا ہے انشاءاللہ. اور پھر اگر آپ دوبارہ میں سوال کروں گا انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر میں. ابھی 9:10 ہمارے گھڑی میں ہو رہا ہے. انشاءاللہ 9:20 پہ میرا دوسرا سوال ہوگا. انشاءاللہ اگر وہ سوال کا آپ جواب دیتے ہیں تو پھر آپ پھر دوسرے نمبر پر فاسٹ آئیں گے انشاءاللہ. اور سب خیریت سے ہیں گھر پہ؟ سب چلیے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. چلیے ماشاءاللہ. ہمارے لیے دعا کیجیے گا انشاءاللہ. چلیے دوسرے ساتھی فاسٹر یہ صاحب بھی جواب دیے تھے. زید صاحب اگر آپ ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ریکویسٹ جوائن بھیجیں. انشاءاللہ میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں کیونکہ آپ کا بھی عامر صاحب کے بعد آپ کا کامنٹ آ چکا تھا، اس لیے آپ بھی ان کے بعد ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو بھی شامل کرتے ہیں اور آڈینس کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ابھی بھی الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسٹری سے واقف ہے، زندگی سے، سیرت سے واقف ہے. ماشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی بھائی. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کے لیے قبول فرما لے. دین سیکھیے انشاءاللہ. دین سیکھنا یہ ہم پر فرض ہے، تمام مرد مسلمان و عورت پر فرض ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، حدیث کے اندر بھی ہے. تو اسی لیے ہم سب کو دین سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے. تو آپ ماشاءاللہ مبارکباد ہے کہ آپ نے پہلا سوال کا میرا جواب دیا ہے. بہت بہت شکریہ. اور دوسرے ساتھی اگر احباب دوست شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں شامل کروں گا انشاءاللہ. فاسٹر جو جن کے آئی ڈی ہے میں زید صاحب کا انتظار کر رہا ہوں. اور بتائیے عامر صاحب، عامر پٹھان صاحب اور فرمائیے کچھ. عبداللہ احسان صاحب. آپ مولانا کہاں سے؟ جی بس میں ایک طالب علم ہوں اور امامت کا عہدہ ملا ہوا ہے الحمدللہ. طالب علم میں اپنے آپ آپ کو. کہاں سے؟ جی میں بہار سے ہوں. بہار سے ہوں، بیگوسرائے ڈسٹرکٹ ہمارا ہے. اور کوشش یہی رہتی ہے کہ طالب علم بن کر ہی کچھ سیکھنے اور سکھانے میں مزہ آتا ہے. استاذ اگر بن جائے اور یا عالم بن جائے تو پھر بولنا ہی ہوگا. اس لیے سوچ رہے کہ نوجوان کو اصل میں سوچ رہا تھا کہ اپنے انسٹاگرام پر روزانہ کے نہیں تو کم از کم یوٹیوب پر میں آتا ہوں کبھی کبھی لائیو، لیکن آج انسٹاگرام پر 2-3 دن سے آ رہا ہوں تو کئی ساتھی نے خواہش کی کہ آپ اس پر آئے. تو ماشاءاللہ آپ ہمارے لیے آج نئے آڈینس ہیں شاید کہ کل بھی آئے تھے آپ. کل بھی شاید تھے آپ. عامر نام کا کوئی تھا شاید. جو احباب دوست شامل ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ شامل ہو. میں زید صاحب کا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے پہلا سوال کا جواب عامر صاحب کے بعد انہوں نے جواب دیا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال ہے. تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ اور بڑا فائدہ ہوگا. ایسا نہیں کہ ہم شرمائے کوئی علم دین سیکھنے میں، بالکل نہیں. ہمیں علم دین بلا جھجک سیکھنا ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہمیں سیکھنا ہے. یہ تو ہم پر فرض ہے، ضروری ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب بھی جڑ گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ جناب نصیب الرحمان صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خیریت ہے جناب؟ جی اللہ کا کرم ہے. آپ بہت دیر میں آئے شاید. مولانا صاحب یوٹیوب چینل کی لنک. جی
میرا یوٹیوب چینل اسی نام سے ہے، عبداللہ صدیقی آفیشیل کے نام سے۔ شعیب عامر صاحب لکھ رہے ہیں السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نصیب الرحمان صاحب، یہ ہمارے پہلے سوال کا جواب دیے ہیں۔ عامر پٹھان صاحب ہیں، یہ گجرات سے ہیں، تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت خوشی ہوئی کہ نوجوان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی بھی ہے اور علم بھی ہے ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی۔ آئی ایم محمد انس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، احبابوں کا۔ رحمان شیخ، بہت بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، آپ کی محبتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب دوستوں کو خوش رکھے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ شاید کہ میرا وقت اب قریب ہونے والا ہے، اب 9:14 ہو چکا ہے۔ دوسرا سوال انشاءاللہ آپ کے خدمت میں رکھیں گے۔ تمام آڈینس سے گزارش ہے کہ آپ بالکل تیار رہیں انشاءاللہ، بالکل تیار اس لیے ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے انشاءاللہ یہ سیشن چالو کیے ہیں، اور کوشش یہی رہے گی کہ کچھ ہم سیکھیں ایک دوسروں کے ساتھ، تاکہ ہمارے اندر علم دین کا جذبہ اور شوق آ سکے، یہ اصل مقصد ہے۔ نصیب الرحمان صاحب، آپ شاید کہ لیٹ میں آئے ہیں، آپ دیکھ لیے ہوں گے کہ کامنٹ بھی نہیں دیکھا شاید پڑھ اتنا لیے ہوں گے۔ تو میں لیٹ ہو گیا جوائن کرنے میں۔ اچھا اچھا، عامر صاحب کامنٹ میں کیے تھے، میں نے ان کو کہا کہ بھائی کامنٹ میں نے کام نہیں چلے گا، سوال کا جواب آپ کو لائیو کاسٹ کرنا ہے، لائیو دکھانا ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں، تاکہ دوسرے کو معلوم چلے کہ ہاں بھائی نوجوان ایسا تو نہیں کہ مولوی صاحب ہے یا حافظ صاحب ہے۔ ماشاءاللہ عامر صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ میں یہ سوچ میں تھا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ مدرسے کا طالب علم ہو اور میرے آسان سے سوال کا حل کر دے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ عامر صاحب جی۔ اور نصیب الرحمان صاحب فرمائیے، آپ دونوں کچھ بول سکتے ہیں بھائی، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے دوسرے سوال کے لیے۔ کیا بولو؟ فرمائیے کچھ، فرمائیے کہ نماز وغیرہ کی پابندی ہے یا ابھی الگ ہے؟ ابھی یہاں پہ تھوڑا سا ماحول کا ایفیکٹ ہے اور تھوڑا سا دور ہے۔ کوشش کیجیے۔ دیکھیے ایک بات اور بتاتے ہیں، سب سے بڑی بات ہے، کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نان مسلم جیسے نیا مسلم ہے اور وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، اسے ڈر خوف ہے کہ ہم میرا اب دور دور تک صحیح طور پر میں تو دوسرے یہاں تھوڑا پرابلم ساتھی ہے۔ کو جی جی، تو کوشش کیا کرے کچھ یعنی سائڈ میں ہی ساری نماز کو اکٹھی ادا کر لیا کرے، فرض کم از کم، سمجھے نا، وقت ملنے پر وہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے کاروبار میں، کام میں وقت یعنی انسان کو ملتا تو ہے لیکن ادا نہیں کر پاتا، اور توفیق نہیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس لیے کہ نماز فرض ہے میرے بھائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کوئی شخص اگر جان بوجھ کر ایک نماز کو بھی قضا کر دے، 2,88,00,000 دن تک وہ جہنم میں اس کو جلنا پڑے گا۔ اتنی ایک مدت، بہت ہی زیادہ ایک مدت ہے، دل پر لینے کی بات ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ حتی الامکان 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بغیر دکھاوے کے، ریاکاری کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سب بتائیں، عامر صاحب، نصیب الرحمان صاحب، دونوں بات کر سکتے ہیں، آپ دونوں بھی انشاءاللہ، عامر ایسا نہیں کہ بھائی ہمیں کہاں بولیں پہ؟ گے جی۔ کہاں سے حضرت؟ مہوا سے کیا کر رہے ہیں ابھی؟ گھر پہ ہو؟ آپ کی آواز شاید نہیں آ رہی بولتے ہوئے۔ جی گھر پہ ہوں میں، گھر پہ کیا کرتے ہو؟ ہیرا بنانے کا کام کرتا ہوں۔ کیا؟ ہیرا بنانے کا کام کرتا ہوں۔ پڑھائی وڑھائی کی ہے کہ نہیں؟ جی نہیں، کہاں تک؟ پڑھائی نہیں کی، 5 تک کی ہے، 5ویں میں فیل ہے۔ کوئی نہیں، پڑھائی لوگ کرتا ہے کام کے لیے، جب کام کر رہے ہیں تو اسی میں دلچسپی دکھائیے، اللہ کامیاب کرے اسی میں۔ جی آمین آمین ثم آمین۔ تو عامر بھائی حجاب بناتے ہیں نا، حجاب؟ اتنا علم ہونا چاہیے کہ حلال حرام، صحیح غلط، بس یہی کافی ہے زندگی کے لیے۔ جی اتنا علم سیکھنا
تو ضروری ہے کہ حلال اور حرام کا فرق کر سکے کم از کم، بس ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میرا دوسرا سوال انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آنے والا ہے بس 1 منٹ کے بعد۔ 9 بج کے ہمارے یہاں 19 منٹ ہو چکا ہے، انشاءاللہ 20 پہ ہمارا دوسرا سوال آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور تمام احباب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام احباب دوستوں کو اللہ تبارک و تعالی خوش رکھے، لمبی عمر عطا فرمائے، یہی ناچیز کی دعا ہے۔ اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ روزانہ 9 بجے انشاءاللہ میرا لائیو سیشن ہوگا انسٹاگرام پر۔ جناب السلام علیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے جناب؟ الحمدللہ۔ کہاں سے ہیں محترم؟ آواز بہت کٹ رہی ہے، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے۔ اچھا آواز کٹ رہی ہے۔ آگرہ آگرہ جی جی، کہاں سے ہیں آپ؟ آگرہ سے؟ آگرہ۔ ماشاء اللہ۔ اور تاج محل بھی تو آگرہ میں ہی ہے شاید؟ ہاں بالکل بالکل جی، کبھی ہمیں بھی دیدار کروائیں تاج محل کے انشاءاللہ۔ بالکل انشاءاللہ۔ میرا ایک چلیے بہت کوشچن تھا، بہت شکریہ۔ جی جی ایک فرمائیے کوشچن فرمائیے۔ جو آج تو کوشچن تو ہم کرنے آئے ہیں، لیکن آپ کیجیے انشاءاللہ، اگر ہمارے آپ ذہن میں کریے۔ ہوگا تو بتائیں گے۔ نہیں آپ کریے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ یہ 9:19 ہو چکا ہے۔ اب ہاں میرا جی، کوشچن یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تمام آڈینس سے گزارش ہے، والدہ کا اچھا نام، امی کا نام۔ مجھے معلوم ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آپ مدرسے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ چلیے، اب معلوم ہے تو بلا جھجک بولیے۔ ایک مل رہی ہے، ذہن سے اتر رہا ہے میرا۔ بالکل آپ ذہن کو دوہرائیے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ بالکل ذہن سے اتر رہا ہے میرے، معلوم ہے مجھے، بالکل اتر گیا۔ ایک ہمارے منٹ۔ ہمارے اسکرین پر 4 لوگ ہیں انشاءاللہ، اگر کوئی اور ساتھی احباب کو معلوم ہے تو انشاءاللہ کومنٹ میں کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو بعد میں ہم ایڈ کر لیں گے۔ اور ہمارے ساتھ عامر صاحب، آپ کا نام محترم کیا ہے؟ جی جی بتائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام جلدی سے آپ بتائیں انشاءاللہ۔ بتائیے، کھل کے بتائیے بھائی عامر صاحب۔ اسلامی ویڈیو لکھ رہے ہیں بی بی آمنہ، جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ بی بی آمنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہے، ان کا نام بی بی آمنہ ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر صاحب، آپ کا بھی، آپ بعد میں شاید کہ یا اسلامک ویڈیو والے دونوں کا میں ایک ہی مرتبہ دیکھا ہے۔ جی آپ فرمائیے، آپ کا کیا کوشچن تھا، کیا سوال تھا آپ کا؟ جو کوشچن تھا یہ، اب جو اسرائیل میں اور غزہ میں لڑائی تو شانت ہوگی، اور شانت ہوئی تو مطلب اسرائیل فلسطین جیتا ہے نہیں جیتا ہے لڑائی میں، اس لڑائی میں؟ آپ کا آواز بالکل کٹ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اسرائیل اور فلسطین کے متعلق کچھ پوچھ رہے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، اسرائیل اور جی فرمائیے۔ تو جو لڑائی ایسے کہ ختم ہو گئی، مان کے چلو ایسے لڑائی ختم ہو جائیں گے چل کے، تو فلسطین جیتے گا یا نہیں جیتے گا؟ اب تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو آخری سانس تک اس بات پر اللہ کے ذات پر توکل رکھنی ہے کہ انشاءاللہ فتح ایمان والوں کی ہوگی، جیت ایمان والوں کی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں قرآن کی روشنی میں ایک بات واضح کر دوں، بہت سارے احباب دوست اسکول لائن سے بھی ہیں، اور پہلی اہم بات یہ ہے کہ اگر مسلمان جیتا ہے تو غازی ہے، یعنی وہ فاتح کہلائے گا کہ ہم جیت گئے، اور اگر مسلمان مرتا بھی ہے تو بھی وہ شہید ہے، تب بھی وہ زندہ ہے اور وہ جیت حاصل کر چکا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے دونوں ہاتھ میں ہمارے لڈو ہیں بالکل انشاءاللہ۔ ہاں، اس کے لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کہ ایسا نہیں کہ اگر فلسطین ہار گیا یا وہاں شہید ہو گئے تو ایسا نہیں کہ ان کی ہار ہو گئی، نہیں، اللہ کے نزدیک وہ جیت گئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کی نزدیک جیتے۔ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ اپنا دین بھائی شہید ہو رہا ہے،
हालांकि सही को तो बहुत बड़ा मर्तबा दिया गया है, लेकिन सही होना बहुत तकलीफ होती है। नहीं, तकलीफ हजरत होना ये हमारी सिफत है, ये ईमान वालों की सिफत है कि अपने दर्द हजरत यानी दर्द दिल रखे। जी जी, नसीबुर रहमान साहब। हम थोड़ा रिमूव हो रहे हैं, थोड़ा काम जी बिल्कुल, कोई नहीं, ड्यूटी पे है, इंशाल्लाह। ऑन ड्यूटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रहा था, आपका नाम मोहतरम पहले ये बताएं क्या है? इमरान, इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि तकलीफ तो ईमान वालों की अलामत है कि अगर हमारे भाई को चोट लगे, कोई परेशानी हो, तो दूसरे ईमान वालों के दिलों के अंदर एहसास हो, तड़प हो, तकलीफ हो कि हमारा भाई जख्मी हो गया है या चोट लग गई। ये तो ईमान का हिस्सा है। दूसरी बात बिल्कुल यह बिल्कुल। है कि 75 साल से 75 साल से जुल्म सितम कर रहा है इसराइल फिलिस्तीन पर। फिलिस्तीन 1948 में जब इसराइल आया था फिलिस्तीन की सरजमीन पर, हर जगह से ठोकर खाकर तो फिलिस्तीनियों ने उनको जगह दी थी। हाँ और जगह देने के बाद आप जानते हैं कि जो कुफार मुशरिकीन है यानी यहूद व नसारा है, वो चाहता है कि मुसलमान को किसी तरीके से हटाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर ले, हाँ। और वही काम उसने किया। और जब कब्जा किया तो काफी दिनों तक कब्जा करता आया, मुसलमान पर जुल्म सितम करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल के बाद जब हमास ने या फिलिस्तीनी मुजाहिदीन ने एक आवाज उठाई, अपने आप को ताकत दिखाई, ईमानी ताकत, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको शिकस्त दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनकी नुकसान हो, यानी उनको नुकसान नहीं हो रहा नुकसान, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। और ये है कि अब यहाँ इनके पास हथियार उतनी नहीं है, तो ये है कि मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अल्लाह की जात से उम्मीद रखें, इंशाल्लाह। हर जगह से खबर यही मिल रही है। अल्लाह से जी दुआ यही है कि हमारे फिलिस्तीनी भाई मस्जिद अक्सा को आजाद करे जल्द से जी जी, जल्द। इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। जरूर, इंशाल्लाह हम दुआ अभी करेंगे, मैंने इंशाल्लाह अल्लाह दुआ दुआ जरूर से सुनेगा। बिल्कुल अल्लाह से दुआ मांगी थी मैंने कि अल्लाह जब तक मुझे मौत मत नसीब अता फरमाना, जब तक मस्जिद अक्सा आजाद नहीं हो जाए। मस्जिद जी जी, अक्सा आजाद वहां पे सजदा हो जाए मेरे, इसके बाद मौत आ जाए, मुझे कोई गम नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि मस्जिद अक्सा अभी आजाद नहीं है, तो अब हम मुसलमानों को ये चाहिए कि हर साल जब हज के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी अपने घर की जियारत नसीब फरमाए। जब भी हज करने के लिए मुसलमान जाए तो मस्जिद अक्सा के लिए भी सफर करे, ताकि यहूदियों को और वहाँ की इसराइली को मालूम हो कि मुसलमान अपने इस मस्जिद से क़िबला अव्वल से मोहब्बत करता है। ये असल। बिल्कुल लेकिन हम लोग क्या है कि हर जगह टूरिस्ट पे जाते हैं, सैर तफरी करते हैं, लेकिन असल मकामात पर नहीं जाते हैं। अल्लाह के नबी ने 3 मकाम ऐसे बताए जहां पर सफर करना अगर कोई चाहे तो जा सकता है, उसके लिए सवाब है। मस्जिद बिल्कुल। नबी, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल, ये 3 मकामात ऐसे हैं जहां पर हम जाएंगे तो हमारे लिए सवाब होगा। ऐसा नहीं कि और सफर पे जाते हैं तो सवाब नहीं, बल्कि ये अल्लाह के नबी ने खुसूसन बताया कि 3 मकामात ऐसे हैं जिसके लिए सफर का इरादा इंसान कर सकता है और उसके लिए सवाब है। तो इंशाल्लाह हम और आप कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह मस्जिद अक्सा को जियारत भी करेंगे, मस्जिद अक्सा को फतह करने की दुआ भी करेंगे, और उम्मीद भी लगाएंगे अल्लाह की जात से, मांगेंगे कि अल्लाह हमें हमारे हाथ से कम से कम इसे हमें अता कर दे कि हम भी मस्जिद अक्सा को फतह करने वालों में शामिल हो जाए। क्योंकि सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले हैं, और मस्जिद अक्सा को उन्होंने जो फतह किया मेरे भाई, पूरे आलम के अंदर लोग जानते हैं कि किस तरीके से दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। माशा, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपके दिल के अंदर जज्बा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बे को बरकरार रखे। इंशाल्लाह कोशिश करें, इंशाल्लाह दुआ भी करें फिलिस्तीनी भाई के लिए। इंशाल्लाह और भाई सब करते बताएं, हैं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कुछ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल चलिए आइए। अस्सलाम माशाअल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से जनाब? जी खैरियत है, आप बताओ। बस आपकी दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, फजल है, करम है। अच्छा चाहिए। और सब फरमाइए कुछ। कहाँ से हैं बस जनाब? मैं यूपी से, हो जी, यूपी में किस जगह से हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। अब मुजफ्फरनगर में किस बस्ती से हैं? पर खास मुजफ्फरनगर
नगर से है। माशाल्लाह, खतौली वगैरह जानते होंगे। हाँ खतौली जानता हूँ। चलिए, वही हम कुछ साल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि हमारे करीब में हो, लेकिन खास आप मुजफ्फरनगर के हैं, शहर के हैं। और सब तो फरमाइए। देवबंद तो मालूम होगा ना, देवबंद। जी बिल्कुल, वहाँ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो देवबंद से ऊपर होता है अच्छा देवबंद। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब फरमाइए। बस बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है। मेरा तीसरा सवाल भी इंशाल्लाह आएगा, बहुत सारे ऑडियंस जुड़े हुए हैं, और तीसरा सवाल देखते हैं कि इंशाल्लाह कौन विनर होते हैं। अब तक 2 सवाल हुआ है मेरा, और जिसमें सबसे पहले फर्स्ट सवाल का जवाब जनाब आमिर साहब दिए थे, गुजरात से जो थे, और दूसरा सवाल का जवाब भी आमिर साहब भी दिए थे, और इस्लामिक वीडियो के नाम से किसी का आईडी है, उन्होंने दिया था। तीसरा सवाल इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपकी खिदमत में रखेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इस्लामी मालूमात, हर रोज तो हर देखते हैं सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बातचीत होती रहती है, लेकिन बातचीत के साथ कुछ इस्लामी मालूमात हो जाए, इसलिए इंशाल्लाह इस लाइव को चालू किए हैं। 9 बजे से इंशाल्लाह हमारा टाइम रहेगा, और 9 से 10 तक इंशाल्लाह रहेंगे आपके साथ। जी मोहतरम, आप दोनों कुछ फरमाइए, कुछ हाल अहवाल बताइए, क्या है इमरान साहब। जी बढ़िया। ये मुजफ्फरनगर से, आपका नाम क्या है हजरत? मेरा नाम सारिक है। शारिक, यानी छोटी सिन से या बड़ी सिन से? बड़े से। अच्छा अच्छा। चलिए, और सब फरमाइए। बस अल्लाह का करम है जी। दरअसल शारिक का मतलब चोर भी आता है, एक बड़ी सिन से। ये छोटी सिन से जो है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुम, कुरान के अंदर भी जिक्र है कि जो चोरी करते हैं उनके हाथ काट लिए जाए। तो इससे हमें ख्याल आया, समझे ना, इसलिए हम पूछ लिए, बुरा नहीं मानिएगा ना इंशाल्लाह। मैं वो मालूम है, मेरे को एक बताया था उधर ही गांव के अंदर, एक कैरी, उसमें कैरी का साथ है, तो उसने बताया था अच्छा, मेरे को इसका मायने भी। उस टाइम उधर अस मदरसा में जाते थे, उस टाइम पढ़ने के लिए, उस टाइम बताया था उसने। माशा माशाल्लाह माशाल्लाह। असल है क्या सारिक भाई, असल अरबी लफ्ज एक ऐसे जबान है, कैसी जबान है, इसके अंदर क्या है कि एक नुक्ते के फर्क से जो है ना, बहुत सारा माना बदल जाता है। बिल्कुल इस तरीके से मैं आपको मिसाल दूं, एग्जाम्पल के तौर पर, एक कल्ब है, अगर हम बड़ी काफ से कल्ब कहते हैं तो इसका मतलब दिल हो जाएगा, और अगर हम छोटी काफ से कहते हैं तो इसका मतलब कुत्ता हो जाएगा। कितना फर्क आता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल नाम को वाज़े तौर पर रखें, ताकि समझ में आए इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। और सब फरमाइए, खैरियत से हैं? सब बढ़िया फुरकान जी। साहब लिख रहे, फुरकान खान साहब ज्वाइन करो जी। इंशाल्लाह मैं ज्वाइन करूंगा आपको भी इंशाल्लाह। मेरा दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कोई साथी की क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा? दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या? तो अल्हम्दुलिल्लाह जवाब मिल गया है। और सब फरमाइए तारिक साहब। चलिए, मैं आपका नाम पढ़ लिया हूँ। और इमरान भाई, खैरियत से हैं? क्या क्या काम करते हैं आप? कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? मैं काम करता हूँ फोटोग्राफरी का। फोटोग्राफर ही का, माशाल्लाह। तो आप तो हमारे काम के आ गए भाई। हमें लेकिन जरूरत काम पड़ती है। करना इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, आपकी मोहब्बतों का बस शुक्रिया इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, खैर मुझसे ज्यादा इल्म आपको है, तो जो हमारे नबी वहां पे मेराज के सफर पे गए थे, जी जब आप जी। तस्वीरें लेते थे मेराज के सफर पर, तो वो दिन कौन सा था? असल है कि दिन जो है ना, वो मुतय्यन नहीं है, बहुत सारे इख्तलाफात हैं, और दिन का जिक्र भी नहीं आया है, अच्छा क्योंकि रातों रात अल्लाह के नबी ने सफर किया था। बिल्कुल। तो जहां पर भी हमें किताबों के अंदर मिलता है तो अल्लाह के नबी ने रातों रात सफर किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से
اللہ کے نبی مسجد اقصی کے لیے. اور یہ سمجھے نا معراج کا جو سفر ہے نا یہ راتوں کا ذکر زیادہ کتابوں میں ہے اور دن کا نام ہی تصور نہیں آیا تو اس لیے راتوں رات سفر کیے تھے. تو جو ہمارے علم میں ہے وہی آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ. اگر باقی بات ملے تو انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن ضرور کریں گے. اور کیا بولتے ہیں کہ جب یہ کیا بھول گیا میں. خیر میں کوشچن کرنے کی بہت عادت سب سے کوشچن کرا کرتا ہوں میں کسی سے بھی جی کوئی مل جائے سب سے کوشچن کرتے رہتا ہوں میں اونلی دین اسلام کے معاملے. بالکل کیجیے. اس سے کیا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ تکرار اگر میرے علم میں بھی نہیں ہوگا یا کوئی بات میری جانکاری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ اگلے لائف میں انشاءاللہ اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے میرے بھائی. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہر انسان ہر کتاب کو لے کر بیٹھا ہوا ہے. ہر انسان کا ذہن کبھی خالی ہوتا ہے کبھی بھر جاتا ہے. کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. عمران بھائی آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ. اچھا تو پھر ایک کوشچن اگلا کوشچن آیا جی مجھے معلوم کوشچن صحیح سے ڈر لگتا ہے نہیں لیکن جو کیجیے میں آپ انشاءاللہ. وہ چیز مجھے نہیں معلوم ہے. کوئی سے کوشچن کروں گا نہیں وہ مجھے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے جیسے چلیے کہ انشاءاللہ کیجیے بالکل. ہاں جو خنزیر ہوتا ہے جی جی بالکل. ہاں یہ خنزیر میں قرآن پاک میں صاف صاف نام آیا ہے کہ شارٹ کٹ میں نام آیا ہے؟ نہیں بالکل صاف میں آیا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ فمن استوى. یہ پورے صفحہ ہے اس کے اندر خنزیر کا بالکل صاف طور پر آیا ہے. اچھا آپ میرے انداز سے اس بات پہ جا رہے ہیں کہ خنزیر ناپاک جانور ہے اس کا قرآن کریم میں نام کیوں آ گیا ہے شاید کے. نہیں اس کے خنزیر کے خیر کئی قصے سنا ہے میں نے. جیسے جی نوح طوفان آیا تھا نوح کشتی بنائی تھی نوح السلام نے بنائی تھی شاید میرے حساب سے. جی نوح علیہ السلام کشتی بنائے تھے. بالکل بالکل. تو وہاں پہ جب تمام دنیا کی مخلوق جب اللہ نے بنائی تھی دنیا کی مخلوقیں جمع کری تھی تو وہاں پہ گندگی بہت ہو گئی تھی. تو ایک تو قصہ یہ کہ گندگی صاف کرنے کے لیے نوح السلام اللہ نے خنزیر بنایا تھا نوح علیہ السلام کی کشتی میں ڈالا تھا ایسے گندگی سبری صاف ہو جائے. ٹھیک. جی ہاں مجھے جہاں تک معلوم ہے کچھ ایسا ہی ہے. جی یہ ذکر آتا ہے بہت ساری کتابوں کے اندر سمجھے نا. یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے جانور کو پیدا کیے تھے جو تمام گندگیوں کو ختم کر دیا تھا. سمجھے نا. اور بعض کتابوں کے اندر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے تھے جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر کے اس کو ایک طرف رکھے ہوئے تھے تو جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے گندگیاں جا کر اس میں پھیلا دی. بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائے جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک بیماری آ گئی جو جسم کھجانے کی یعنی کہہ لیا جائے کھجلی کی بیماری اس کے اندر آ گئی. اب وہ لوگ اندر جاتے تھے تو گندگی کر کے جب آ گئے تو جب بیماری پھیل گئی تو ایک شخص اندر گیا تو جب وہ جیسے ہی اندر گرا اس پہ گندگی پر تو اس کی بیماری جو ہے نا اس گندگی کی وجہ سے ختم ہو گئی. تو سارے لوگوں میں وہ اعلان کیا شور کیا کہ آؤ دوا مل گئی ہے. تو ایک صورت یہ بھی ملتی ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے بھی صفائی کی تھی اس کشتی کی. اچھا 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 کئی صورتیں ملتی ہے نا جو جہاں تک مجھے جی علم جی تھا تو مطلب ہے نا پوچھا تو میرا جو ڈاؤٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا پوری طرح سے. چلیے بہت بہت شکریہ. میں بہت سارے احباب دوست کو شامل کیا ہوں لیکن وہ دوست احباب شاید کے ریموو ہو گئے ہیں. اور ابھی ایک صاحب شاید فرقان صاحب اگر ہیں تو انشاءاللہ آپ ریکویسٹ جوائن بھیجیں انشاءاللہ میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں. بہت دیر سے آپ کا میں انتظار کر رہے تھے. جی اور بتائیں عمران صاحب کوئی اور ڈاؤٹ تو نہیں ہے انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں. آگے مقدس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آپ حضرت کے علی تھے جی حضرت جو کوشچن میں بتایا تھے تھوڑے سے کہ حضرت علی سے کسی نے سوال کرا تھا کہ ایک کون سا اس کو دوسرا نہیں ہے کیونکہ حضرت علی تیسرا کوشچن 1 منٹ عمران بھائی. تیسرا کوشچن انشاءاللہ میرا 9:45 پر آپ کی خدمت میں رکھ دیا جائے گا. 9:45 جی
अभी तो 38 अभी तो 7 मिनट है। जी जी, जो हजरत साथी जुड़ना चाहते हैं इंशाल्लाह मैं ऐड करूंगा। जी इमरान साहब आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा कर रहे थे आप। हजरत अली क्या बोल रहे हैं तो इल्म के अल्लाह ने बहुत इल्म दिया था, इल्म के बादशाह थे वो। अल्लाह अल्लाह ने के नबी इल्म ने बहुत फरमाया कि इल्म का बाब, दरवाजे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इल्म थे, को। बहुत जी ज्यादा इल्म था अल्लाह ने दिया। तो ये शाबी ने पूछा था, नहीं शाबी ने नहीं पूछा, किसी और ने पूछा था कि एक कौन सा है इसका दूसरा नहीं है। तो हजरत अली तो बहुत इल्म था बिना, तो इन्होंने बोला था अल्लाह एक है इसका दूसरा नहीं है। ठीक। ये बहुत अब ज्यादा ये सवाल जवाब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग किया है और बहुत सारे लोगों के जहन में है, लेकिन अब तक मैं इसकी तहकीक में हूँ, समझे ना। तो ये ऐसा है कि दिमागी क्वेश्चन भी कह लिया जाए, समझे ना, जहनी क्वेश्चन। और अब तक हजरत अली से इसका निस्बत नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सवाल जवाब ऐसा नहीं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं दे सकते थे। मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे मुताले के मुताबिक, मैंने सोशल मीडिया पर इसका यानी एक तरीके से बहुत ज्यादा देखा कि ट्रेंड पे चला ये कि वो एक कौन है जो जिसका दूसरा नहीं है, दो कौन है जिसका तीसरा नहीं है, तीन कौन सुना है था, यानी वो एक तरीके से पूरे गिनती के साथ। एक ही सुना था। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे तो मैंने इस पे काफी सारे ऐसे दिन, इससे ये फायदा होता है कि जो सोशल मीडिया पे दिन की बातें आती नहीं है तो इल्म मजबूत हो जाता है। जिस बंदे को मालूम नहीं हो, ऐसे कि पढ़ा लिखा नहीं हो वो बंदा, तो इल्म की जानकारी हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जनाब जी जीशान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये कैसे से हैं? हैं जी, अल्लाह जी का करम बेहसन। दुआ है। तमाम अहबाब स्टार्ट कीजिए दोस्तों किस। से गुजारिश है कि 4 मिनट और बाकी है आपकी खिदमत में, और 4 मिनट के बाद इंशाल्लाह तीसरा क्वेश्चन मेरा आ जाएगा। इसलिए आप तमाम अहबाब दोस्तों से दरखास्त है, गुजारिश है कि आज के लाइव को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में, अपने चाहने वालों में। इंशाल्लाह आज देखते हैं कि आज तक कोई विनर नहीं आए हैं। एक ये तो है कि आमिर पठान साहब गुजरात से थे, उन्होंने 2 सवाल का जवाब देकर चले गए, शायद ये हमारे लाइव में है। और तीसरा अगर सवाल का वो जवाब दे देते तो इंशाल्लाह आज के वो लाइव के विनर होंगे। अब 2 सवाल का न- जवाब उन्होंने दे दिया था। नहीं सद्दाम भाईजान आप रोजाना लाइव आए हैं। सद्दाम भाई जान कौन है भाई सद्दाम? शुएब साहब। और इमरान साहब बताएं, कुछ आपका और क्वेश्चन तो नहीं है? अभी फिलहाल में नहीं है। चलिए शुक्रिया। डर लग रहा था भाई। मुझे तो डर लग रहा है। और डाउट आपका क्लियर हो गया ना इंशाल्लाह? हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब कुछ फरमाइए। फोटोग्राफर आप यानी खुद करते हैं क्या? हाँ जी, खुद का काम है। माशाल्लाह, अपनी अपनी दुकान है ना? हाँ बिल्कुल, स्टूडियो है अपने। लेकिन माजरत के साथ एक बात आपको कहूँ कि भाई तस्वीर बनाने वालों की तो पूछगछ होगी कल कयामत के दिन। तस्वीर नहीं बनाते, ओनली वीडियो। ओ वीडियो बनाते हैं, माशाल्लाह। ओनली वीडियो। हमारे लिए आसान हो गया भाई। हाँ नहीं, आप बोल लेते मानिए, बहुत फायदे, आप बहुत इनको फायदे भड़का रहे हैं हैं। क्या इमाम साहब? नहीं इमरान भाई हमारे लिए फायदेमंद भाई है भाई, कि हमारा इस्लामिक वीडियो रहेगा इंशाल्लाह, कभी कभी हमारे काम आएंगे इंशाल्लाह। हाँ ये बात तो है, वो काम करते हैं तो। क्या आप कहाँ के रहने वाले हो? हमसे पूछ रहे हैं क्या हेलो। इमरान भाई? हैं? हमसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी, हम आप भी बोलो। जी मैं बिहार स्टेट से हूँ, और डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय है। नाम हम क्या दोनों आपका? दोस्त हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला खालिद कुछ हमारे नबी के दादाजी का नाम था। आपके दादाजी का हाँ अब्दुल्ला।
ابھی میرا سوال آئے گا انشاءاللہ، ٹینشن نہیں لیجیے. ان کا گھر عارف رہی ہے جہاں پر طبیعوں کا جنم ہونا ہے. ندی پر 1 منٹ رہ گیا نا. چلیے یاد دلا دیا، اصل میں ٹائم نہیں دیکھ رہا تھا. اگر پتہ ہوگی. کشن دام جی، بہت بہت شکریہ، تھینکس جناب آپ کو ہمارے لیب میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آئیے آپ ریکویسٹ جو ہے بھیجیں، انشاءاللہ آپ سے کچھ بات کرتے ہیں بھائی. نان مسلم بھائی ہمارے ہیں کشن رام پراش. ہم سب ہندوستانی ہیں، سیکولرزم ہے اور ایک ہی ندی میں بہنے والے ہیں، تو اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، ہندوستان سب کا ہے. نہیں سمجھی گئی باتیں تو نقصان سب کا ہے. جو ندیاں مل گئی اس میں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے. ہم سب کا ہندوستان ہے، انشاءاللہ ایک ساتھ رہ کر اس میں آئے ہیں اور ایک ساتھ رہ کر چلے جائیں گے. ٹائم اوور ٹائم ہو رہا شاید کہ ہو گیا ہے. جی ٹائم ہو گیا جی 45. معذرت چاہتا ہوں. میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ اسلامی کتاب کتنی ہے؟ 4. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ کتابیں 4 ہیں. ماشاء اللہ. اسی میں اسلامی بولے یا ایڈ کر لیا آسمانی جائے بولے؟ کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں، اور یہ ایڈ کر لیا جائے کہ کس کس پر نازل ہوئی ہے اور کون کون سی کتابیں. اسی سوال کے اندر 3 باتیں اور 2 باتیں اور ایڈ کر لیا جائے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں. ماشاءاللہ عمران صاحب پہلا جواب دے چکے ہیں کہ 4 ہے، لیکن اسی میں ایڈ کر لیا جائے کہ کون کون سی کتاب ہے اور کس کس پر نازل ہوئی ہے. قرآن انجیل شعیب عامر صاحب لکھ رہے ہیں 3 کتاب. چلیے آج یہ عمران صاحب ہمارے لائف میں جڑے ہوئے، ماشاءاللہ ان کا دیکھنے کا یہ نہیں کہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، لیکن اب یہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کون کون سی کتابیں ہیں. الٹ پھیر شاید کر. کتاب کا جی نام فرمائیے، بولا. بتائیے. انجیل، قرآن جی اور قرآن. انجیل، قرآن مجید اور 2 کتابوں کا نام بھول گیا. 2 کتاب کے نام آپ بھول گئے. آپ لیکن دل کے صاف آدمی ہیں بھائی. ماشاءاللہ بہت پیارے بندے آپ. نہیں یاد انجیل. اگر کسی ساتھی کو یہ سوال سے ٹچ اگر کسی ساتھی کو یاد ہو کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کس کس پر نازل ہوئی، تو انشاءاللہ آپ ریکویسٹ جوائن بھیج کر آپ ہمارے اس میں ضرور آئیں، آپ کو ایڈ کیا جائے گا انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں بہت سارے ساتھی لکھ رہے تھے السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریف پتہ نہیں کیا نام ہے. جو ساتھی سوال کا جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ آئیں، ریکویسٹ جوائن میں انشاءاللہ. میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں. جو بھی ساتھی ہیں، عمران صاحب سوال کا جواب تو دیے ہیں لیکن مکمل جواب نہیں دے پائے ہیں. انشاءاللہ بہت آپ دل کے صاف ہیں بھائی. نہیں لیکن 3 کی 2 جگہ کوئی سوچیے انشاءاللہ سوچیے، بالکل سوچنے کا وقت ہے آپ کے پاس، کیونکہ آخری میرا کوشچن ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ دورے کتابیں ہوتی ہے نا، دورے بولتے ہیں. اب کیا نام ہے؟ کچھ تھوڑا سا پٹری پہ آئیے انشاءاللہ. نہیں میں بھول رہا ہوں، مجھے کتابوں کے نام بھی پتا ہے کون کون سے نبی پہ اتری ہیں، ویسے بھی پتا ہے مجھے. ٹھیک ہمارے ماشاءاللہ نبی ذہن سے نکل رہا ہے تھوڑا سا. بالکل بالکل. عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری ہے. جی آئیے موسیٰ علیہ السلام نے پٹری پہ آئیے انشاءاللہ. جی موسیٰ علیہ
वसल्लम में दौरे भी है ना, कंफर्म थोड़ा सा नाम ध्यान दुरुस्त नहीं। कीजिए, थोड़ा नाम इसका कुछ आप और ले रहे हैं। ध्यान नहीं है ना, जेन चौधर रही है। और कोई साथी है आप जो जिनके जहन में है पक्का सवाल का जवाब, तो आकर इंशाल्लाह दूसरे के यानी इल्म में इजाफा के लिए आ सकते। ये हमारा एक तकरार है कि कह लिया जाए कि एक सवाल और जवाब का जो सेशन है, ये ऐसा नहीं कि किसी को शर्मिंदगी करने का या जलील खार, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात जहन से निकाल लेनी है, बल्कि बातचीत होने के दरमियान इंशाल्लाह मैंने इस सेशन को शुरू किया है ताकि बिल्कुल खुले अंदाज में आपके जो दिल में हो वो बात आप रख सके और उससे दूसरे का फायदा हो और खुद के इल्म में भी इजाफा हो और इल्म मजबूत भी हो, हमारी जानकारी के अंदर जो बातें हैं वो मजबूत हो जाए। यही असल मेरा मकसद है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज को दिल पे ना ले, बिल्कुल भी इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह सीखेंगे रोजाना के माहौल में। जी आमिर साहब, आपको शायद गिनने पर है। चलिए, एक साहब लिखे हैं माशाल्लाह इस्लामिक वीडियो, वो लिखे हैं तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। खुदा आपकी वाकफियत में इजाफा फरमाए। माशाल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया। इस्लामिक वीडियो उन्होंने मुकम्मल सवाल का जवाब दे दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अब आपके जहन में भी इंशाल्लाह आ गया होगा, तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और कुरान शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये आसमानी 4 किताबें हैं और चारों किताब 4 नबी पर जो नाजिल हुई, और तमाम किताबों के अंदर तब्दीलियां आ गई, चेंजिंग आ गई, रद्द बदल हो गया, लेकिन कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो कयामत तक वैसे ही रहेगी जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नाजिल किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज के लाइव में बहुत कुछ सीखने को बहुत सारे साथी को मिला होगा और बहुत सारी जानकारी इंशाल्लाह आपको हमारे लाइव से जरूर मिलेगा। रोजाना के लाइव में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मैं वादा तो नहीं कर सकता, कोशिश करूंगा कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक इंस्टाग्राम पर लाइव आऊं। और तमाम अहबाब दोस्तों से दरखास्त है, गुजारिश है कि आप हमारे लाइव यानी यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा उससे फायदा हो सके। उस पर भी हमारी इस्लामिक वीडियो है, सारी वीडियो कम से कम 919 वीडियो अब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ और बहुत सारे बच्चों का वीडियो है, जो बच्चे हमारे पास पढ़ते थे, बच्चियां, उन लोगों की वीडियो है, तो इसलिए वीडियो की तादाद उस पर ज्यादा है। इस्लामिक वीडियो जो है एक सवाल का जवाब यानी 2 सवाल का जवाब दिए थे और शायद कि वो पहले आते तो मुझे उम्मीद है कि वो तीन जवाब दे देते 3 सवाल का, लेकिन वो मुश्किल में बाद में आए। चलिए, बहरहाल आज के विनर तो कह लिया जाए कोई नहीं है, लेकिन मुकम्मल सवाल का जवाब जो 2 मिला है वो इस्लामिक वीडियो से। सबसे पहला सवाल जो दिए थे वो आमिर पठान, वो गुजरात से थे, ताल्लुक रखने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी। दूसरा सवाल भी उन्होंने दिया था, तीसरा सवाल में वो नजर नहीं आए इसलिए शायद कि वो गायब हो गए। तीसरा सवाल इमरान साहब भी दिए लेकिन मुकम्मल नहीं दे पाए हैं, जो हमारे लाइव कास्ट में है। माशाल्लाह, दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की दिलचस्पी पैदा फरमा दे, दीन सीखने की तौफीक नसीब फरमा दे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको यानी सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमा दे। मोहब्बत का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन किसी शायर ने कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो ऐसा बनना है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने अंदर लाना है, कोशिश ये करनी। और इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत खुशी मिली। आप दिल के खुले हुए इंसान है माशाल्लाह। और फरमाइए कुछ ऑडियंस के लिए, 5 मिनट रह गया है और कोई साथी अब आप जुड़ना चाहते हैं। मैं दोनों सवाल पहले लिख कर भेजा है हजरत, पर आपने कमेंट पर ध्यान बाद में दिया। कमेंट पर मैं इसलिए ध्यान बाद में दिया हूं क्योंकि मैं लाइव की बात कर रहा था कि कोई भी अगर सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो वो लाइव में। बहरहाल आप लाइव नहीं आ सकते हैं, शायद कि आपकी कोई मजबूरी हो, तो आपने 2 सवाल का जवाब दिया है तो इसलिए आपको विनर भी नहीं कह सकते। विनर उन्हें कहेंगे जो हमारे लैब में 3 सवाल का जवाब इंशाल्लाह देंगे।
کل میرا سوال ہوگا انشاءاللہ، اور پھر جواب بھی ہوگا انشاءاللہ، اور بہت آسان سا سوال ہوگا، آسان سا جواب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں کہ دن بھر میں کوئی ایسی ویڈیو وغیرہ دیکھے جس میں آپ کو اسلامی معلومات مل سکے۔ ہمارے چینل پر بھی الحمدللہ بہت ساری ویڈیو ایسی اپلوڈ ہے جس پر آپ کو اسلامی معلومات مل سکتی ہیں۔ تو میرا آج کا پہلا سوال یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ سب سے پہلے سوال کا جواب جو دیے ہیں عامر پٹھان گجرات سے، 63 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تو اسلامک ویڈیو اور اسی طریقے سے عامر پٹھان صاحب نے جواب دیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ ہے۔ تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کس پر نازل ہوئی؟ تو آسان سا سوال کا جواب صرف یعنی مکمل طور پر اسلامک ویڈیو کی طرف سے ملا، اور عمران صاحب نے بھی کتابوں کا نام رکھا ہے۔ تو آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ پیارے نبی یہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ تو توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے لائف سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا، تکرار کرنے کو ملا۔ انشاءاللہ پھر اگلے لائف میں ملیں گے۔ عمران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، دعا ضرور ہمارے لیے کیجیے گا انشاءاللہ، اور اگر آگرہ آئے تو انشاءاللہ تاج محل آپ کے وجہ سے ہم دیکھنے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ خرچہ میرا ہی ہوگا، گھبرائے نہیں انشاءاللہ۔ ایسا نہ سوچے کہ خرچہ ہمارے طرف سے ہوگا انشاءاللہ۔ مزاق بس اچھا کر لیتے ہیں۔ دسترخوان آپ کی رہے گی انشاءاللہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تمام احباب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر عبداللہ صدیقی آفیشیل آپ سرچ کریں گے، انشاءاللہ ہمارا چینل کھل جائے گا۔ اور دوسری بات، فیس بک پر بھی جا کر عبداللہ صدیقی آفیشیل کے نام سے ہمارے پیج کو فالو کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب دوستوں کا۔ اگر آپ کو دل سے دلچسپی ہے تو انشاءاللہ روزانہ آپ انسٹاگرام پر 9 بجے سے پہلے ہی آ کر آپ ہمارا ویٹ ضرور کیجیے گا انشاءاللہ۔ ہم اور آپ سیکھیں گے کچھ دینی معلومات، اور خاص کر کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے تمام احباب دوستوں سے درخواست ہے کہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، غیبی مدد فرمائے، مسجد اقصی کو اللہ تبارک و تعالی فتح نصیب فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم تمام احباب دوست مل جل کر دینی معلومات ضرور سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، پھر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔